اور وہ جو پرانے جذبات تھے وہ سارے کے سارے جاگ گئے، اور پھر دیکھ لینے کی بات ہونے لگی، کہا کہ چلو حرہ کی طرف، کون کتنا دم رکھتا ہے، خم رکھتا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ آپس میں بھیڑ جاتے، اور قریب تھا کہ ایک مرتبہ پھر پرانا ماحول لوٹ آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ میرے رہتے ہوئے اس طرح کی بات، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات تم ماننے لگ گئے نا تو وہ تم کو پھر سے کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور کہو کیف تکفرون، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو، وفیکم رسول اللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے درمیان اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی ذات کے ساتھ تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ تو عجیب بات ہوگی کہ رسول بھی موجود ہیں، اللہ کی آیات بھی پڑھی جا رہی ہے، اور پھر تم آپس میں لڑنے لگ جاؤ۔ اور پھر لڑائی کو دور کرنے کا نسخہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک نسخہ تو یہ، چونکہ وقت کم ہے اس لیے بس اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کا تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کر کرو، یہ رہے گا تو پھر لڑنے کی بات ذہن میں نہیں جائے گی۔ اور پھر کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو سب کے سب مل کر مضبوطی سے تھامو۔ اور اللہ نے یاد دلایا کہ واذکروا نعمت اللہ کے انعام کو یاد کرنا چاہیے تمہیں، اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کے انعام کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ تو انعام تم پر ہو گیا ہے، پھر کدھر جانا چاہ رہے ہو؟ اگر ایک رہنا چاہتے ہو اور رہنا ہی چاہیے تم کو، تو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ مل کر رہنا ہے، اور دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ اگر اختلاف کرو گے نا تو کمزور پڑو گے، ہوا اکڑ جائے گی، اور دشمن تم پر مسلط ہوں گے، بلکہ یہ قوم، کسی قوم پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے کبھی کہ اس قوم کو بکھیر دیا جائے، آپس میں بھڑا دیا جائے۔ تو بھیڑنا نہیں چاہیے، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، لڑنا نہیں چاہیے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اتحاد قوت ہے یہ بھی معلوم ہے، اور اختلاف شر ہے، برائی ہے، ذلت کا سبب ہے، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے اسباب۔ ایک سبب سے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ افتقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا، گم پایا نہیں پایا۔ اب یہ بات ہم سب کو معلوم ہونا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں تھی، اور ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں رہی ہیں ایک ساتھ، 9 بیویاں، ان کے درمیان باریوں کی تقسیم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری باری رات اس بیوی کے یہاں تشریف رکھتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ تو باری آج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، کہتی ہے کہ میں نے پایا نہیں۔ اب یہ نہیں پانا کیا ہے، ایک ذہن بن رہا ہے کیا ہے، کئی سوگن ہے نا، سوگن آپ کی ایک رقابت ہوتی ہے، اور اس رقابت کی بنیاد اصل میں وہ محبت ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے ایک بیوی کو ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب ہو تو پھر بات ہے یہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے کچھ غلط ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے، وہ بھی انسان تھے اور وہ بھی انسانی فطرت رکھتے تھے، اور سامنے کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول جیسا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ہے، تو رقابت اور بڑھے گی۔ تو یہ جو رقابت کا جذبہ سینے میں پہلے سے موجود ہے نا، اس جذبے کی بنیاد پر خیال آ رہا ہے، کیا خیال ہے کہ فضلت ان اذهب الى بعض النساء، میں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اب یہ خیال پیدا ہو گیا، اس خیال کو جو پیدا ہو گیا نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ ایک شخص سے اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا پورا کردار کیا ہے، بہتر ہے، اور اب تک کے پورے تجربات کیا ہیں، اچھائی پر مبنی ہے۔ اب اس کے سلسلے میں غلط خیال اگر پیدا ہوئے تو اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ ایک چور ہے، اس کے سلسلے میں اگر گزرا ہے تو اس کے سلسلے میں اگر غیر اس طرح کے خیال پیدا ہو تو کیا اس کو بدگمانی نہیں کہیں، تو کرنا چاہیے۔ نہیں تو پتا چلا کہ ہم نے اپنا سامان اٹھا لیا اور چور اپنا کام کر کے گیا، اچھا آدمی جس کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یا جس کے سلسلے میں کوئی غلط
تجربہ نہیں ہے، تو اس کے سلسلے میں اچھائی سوچنا چاہیے. دوبارہ ایک غلط خیال پیدا ہو گیا. کیا خیال ہے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے دن کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، اور نہیں دے رہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ناانصافی کی بات ہو گئی نا. تو ناانصافی کرنے کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیدا ہو رہا ہے کہاں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں. اب جب یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس کا اور بھی نتائج اس کے نکلیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک طرح سے دوری محسوس کریں گے اور سوچیں گے کہ نہیں میرے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا. تو جو ایک رویہ ہوتا ہے نا تعلق، اس پہ تو اثر پڑنے والا ہے. تو اگر یہیں تک رہ جاتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سوچ کر کے میرے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے اور میری باری کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی یہاں تشریف لے گئے، یہیں تک رہتی تو اچھا نہیں ہونے والا تھا. بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بے اعتقاد نہیں تھی، لیکن ایک اخلاق تھا ہمارے سامنے، اور یہی اخلاق ہم کو سیکھنا ہے. کیا ہے وہ کہ غلط خیال پیدا ہو گیا، کبھی پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی پیدا کر دیا جاتا ہے. تو ہو یا پیدا کر دیا جائے، ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہماری کیا ہو سکتی ہے، اس پر غور کیجیے. کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیال پر قائم نہیں رہ گئی، جو سوچا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کہا کہ فتحسست، میں رک نہیں گئی سوچ کر، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، اچھی طرح ڈھونڈا. احساس کا لفظ ہے تو اچھی طرح. جب میں لوٹ رہی ہوں نا تو مرجع، میں لوٹ کر آئی، پیدا ہو رہا کہ اس آئی تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں رکوع میں ہے یا سجدے میں. کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ ابی انت و امی، میرے ماں باپ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان، انی لفی شان، میں تو کسی اور دنیا میں کھو رہی تھی اور آپ کسی اور عالم میں. کیا سوچ رہی تھی میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو سبق ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے؟ تحقیق کرنا. کوئی خیال غلط پیدا ہو جائے نا تو اس کو قائم نہیں کر لینا، بلکہ وہ صحیح ہے خیال یا صحیح نہیں ہے اس کی تحقیق کریں گے. تحقیق کریں گے تو یا تو بات سچی ہوگی یا غلط ہوگی. غلط ہوگی تو ہوا ہو جائے گی، بات ختم. اور صحیح نکلی نا تو پھر اور آگے تحقیق کے مواقع پوچھ سکتے نہیں کیوں گئے تھے، کہاں گئے تھے، گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ تحقیق کر کے ایک اسوہ ہمارے لیے فراہم کر دیا، خود کو انہوں نے آگے بڑھنے سے، غلط حوالے سے اپنے آپ کو بچا لیا. تحقیق کرنے سے اچھائی آتی ہے، بھلائی آتی ہے، اختلاف نہیں پیدا ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اتحاد پیدا ہوتا ہے. ایک اور روایت سنا رہا ہوں، پھر بات انشاءاللہ مکمل ہوگی. مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی نا تو ہم اس ہر شخص غم میں رہنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ہر ایک کو لاحق ہوا، اور اس صدمے نے اس حد تک متاثر کیا کہ بعض لوگوں کو وسوسہ سا ہونے لگ گیا. مشکات میں وسوسہ کے باب میں اس روایت کو نقل کیا ہے مؤلف نے، وسوسہ سا ہونے لگ گیا. کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہی وسوسہ والی کیفیت کے ساتھ میں کہ دیوار سے لگ کے دیوار سے قریب ٹھہرا ہوتا کھڑا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. انہوں نے اس کو سلام کیا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کون آیا اور کون گیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا. الفاظ یاد کریں، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے سلام کیا آپ کو، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. کیا رہتا، کیا خیال پیدا ہوگا؟ اچھے جذبات پیدا ہوں گے؟ اچھے جذبات تو پیدا ہونے والے نہیں ہیں. تو یہاں بھی اچھے جذبات پیدا نہیں ہوئے. اب یہ اچھے جذبات نہیں پیدا ہوئے، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. اس کو جذبات اچھے نہیں، لیکن اب کیا کرنا کیا ہے؟ تو جذبات جو اچھے نہیں ہیں اس کو قائم رکھنا ہے سینے میں، یا جذبات کو جو منفی قسم کے ان کو دور کرنا، کیا کرنا؟ قدرت کے اخلاق دونوں کے بڑے موجود ہیں. کون ہے؟ دوسرے سے چلے گئے. اب کون ہے بڑے؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر کی خدمت میں پہنچے. کہا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا
اور عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. ایسا ہے. اب دیکھیے یہاں بھی ایک کردار ہو سکتا ہے. کیا وہ کردار؟ تو ہمارا کردار ہو, ہم جیسے لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے. ہم جوڑنے کی بات نہیں کرتے, ہم توڑنے کی بات کرتے ہیں. ہم کچھ ایسے مواقع ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں کہ چلو دو لوگوں میں معاملہ بگڑ جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ چانس ہے معاملے کو اور سنگین بنا دے. کہا ایسا ضرور کوئی نہ کوئی بات دار میں کچھ کہا نہ کچھ بھی تو ہم کہتے ہیں نا, کہہ سکتے تھے. لیکن یہ کون ہے؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ, اور جس نے آخرت کو جانا ہے اور جس نے دنیا کی حقیقت پہچانی ہے, سمجھتا ہے کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں ہے, ہم کو بہت کچھ کرنا ہے, تو جڑ کے رہنے ایسے کر سکتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے, آپ نے سلام کیا اور عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا, چلیں گے. عثمانی سے پوچھنے کے لیے کہ آخر کیا ہو جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے عمر کو دیکھا نا, میں نے ان کا سلام سنا ہے, مجھ کو تو کسی نے سلام کیا ہی نہیں ہے, انہوں نے کیا ہی نہیں, تو میں سلام کا جواب کیا دوں. اب دیکھیں وہ جو منفی جذبات ہے طرف دیکھیے کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم بنی امیہ کے لوگ ہو نا, تو تمہاری الگ نسبت رہتی ہے تکبر. یہ منفی جذبات پیدا ہو گئے. کیا کہا حضرت عمر, کیا کہہ رہے ہیں؟ بنو امیہ کے لوگوں کا مسئلہ ایسا ہی ہے. یہ کیا, یہ غلط خیال پیدا ہو گیا. اگر علاج نہیں ہوتا اور اس کا ازالہ کی کوشش نہیں ہوتی نا, تو پھر تو یہ خیال رہتا ہی تھا. ٹھیک ہے, تم نے کیا, ہم بھی دیکھیں گے. ہم بھی کے چکر میں کتنے ہم پیدا ہو جاتے تھے, یعنی انا ہے نا, لڑائیاں دوریاں وغیرہ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو طریقہ سکھلایا کہ اس طرح کے مواقع پر کرنا کیا ہے. نہیں لگے خیال رکھ لیا ذہن میں اور بس اس کی بنیاد پر بڑھائیں گے معاملہ, الٹی چال شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, کہنے لگے کیا بنو امیہ کے لوگ تم ہو نا, تمہارا ایسا ہی رہتا ہے. حضرت ابوبکر نے مداخلت کی اور کہا کہ نہیں, میرے خیال سے شاید آپ سوچنے میں ہوں گے, خیالات میں غرق ہوں گے. تو کہا کہ ہاں بات تو ایسی ہے. باقی کیا بات تھی, کیا سوچ رہے تھے, کیا کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے اور ہم آپ سے یہ پوچھ نہیں سکے کہ ہماری نجات کس بنیاد پر ہو. ہم نہیں پوچھ سکے. اور یہ پوچھنے کی بات کیا تھی, اور کیا سوچنے کی بات کیا ہو سکتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کے گئے تھے یا نہیں گئے تھے, گئے تھے, سب کچھ بتا کے گئے تھے. لیکن یہ جو خیال پیدا ہو رہا تھا عثمان کے ذہن میں کیوں ہو رہا, انہوں نے خود بیان کیا شروع میں نا, کہ وسوسہ کی کیفیت رہنے لگی بہت سارے لوگوں کو. یہ جو غم کی کیفیت ہے نا, اس کا تسلط ہے, اس کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں نہیں پوچھنا چاہیے تھا کچھ. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے پوچھا. حضرت عثمان کہنے لگے کہ آپ ہی کو یہ حق بنتا کہ آپ پوچھیں, آپ ہی بڑے ہمارے ہے نا, تو آپ کو یہ حق بنتا ہے. کہا کہ میں نے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کلمہ اس کو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا, اگر کوئی اس کلمے کو کہہ لے اور اس کی بنیاد پر اس کا اس دنیا سے جانا ہو تو وہ کامیاب. کلمہ کون سا ہے, چچا کون سا ہے, ابو طالب. ابو طالب کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہوئے تھے اور درخواست کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بها عند اللہ. کہا کہ چچا نے اگر قبول کر لیا ہوتا نا تو بیڑا ان کا باغ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, مختصر صاحب ہے یہ, میں اس کی بنیاد پہ اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کر لوں گا. تو یہ جو توحید کا کلمہ ہے کوئی اس کو اپنا لے, اس کو اختیار کر لے تو اس کے لیے نجات ہے. تو ابھی جو پورا قصہ ہمارے سامنے ہے کیا سبب دے رہا ہوں, وہی ہے اختلافات کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے, غلط فہمی ہے, غلط گمان ہے. اس کو آگے بڑھائیں گے, اختلافات مضبوط ہوتے جائیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے نا, اختلاف کا راستہ بند ہو جائے گا. کیسے ختم کریں گے, تو اس کے لیے تحقیق ہونی چاہیے, غلط خیال نہیں پیدا کرنا چاہیے کسی کے سلسلے میں. اب میں سے کتنے لوگ ہیں کہ دور ہیں کئی لوگوں سے, اگر تہ میں جائیں گے نا, تہ میں تو پتہ چلا کہ کچھ غلط فہمی ہی ہو گئی تھی اور
اس غلط فہمی کو بنیاد بنا کر ایک کیا ہے ایک کھمبا کر دیا گیا مضبوطی سے، ہے نا. اپنی طرف سے کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے اور کبھی دوسروں کی طرف سے غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے. کوئی میں نے فلاں سے آپ کے بارے میں ایسا سنا ہے، فلاں ایسا کہہ رہا تھا، اچھا ایسا کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے دیکھیں گے. تو دیکھنے دکھانے کے چکر میں کیا ہے پورا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو گئی، غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ تو سماجی اور معاشرتی اور گھریلو اور خاندانی پس منظر میں بات میں نے تھوڑی سی کی ہے. مسلک کی سطح پر کیا ہے، مسلک کی سطح پر بھی غلط فہمیاں پیدا کر دی جاتی ہے. اور جو دوریاں ہے نا، دوریوں کے اسباب میں سے بڑی وجہ کیا ہے؟ غلط فہمی پھیلائی گئی. کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا تو اوپر سے آ گیا عیسائیوں نے پھیلایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان، غلط فہمی کن کن سے ہے مسلمانوں کے سلسلے میں. پھر ذرا نیچے آئیں گے، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، پھیلایا گیا ان کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے، روافض کی طرف سے، اہل بیت سے یہ محبت نہیں کرتے. اب پھر کیا ہے؟ اور اندر آئیے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اور کیا ہے؟ تو یہ ائمہ سے محبت نہیں کرتے، ائمہ کو نہیں مانتے. اور کیا ہے؟ تو یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کو تسلیم نہیں کرتے. اس طرح کی کتنی اشاعتیں ہیں اور ایسی کتنی غلط فہمی جو پیدا کر دی گئی ہے. غلط فہمی اگر دور ہونا راستے کھل جاتے ہیں اور یہ دوریاں ہیں وہ دور ختم ہو جاتی ہیں. اب اس کے لیے دیکھیں، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے سامنے ایک بھیڑ ہے نا، ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہے. تو آج اللہ نے ان کو توحید کی نعمت سے، اتباع سنت کی نعمت سے نوازا ہے. ایک لمبا عرصہ گزرا ہے نا. آپ چلے پیچھے 20 سال 25 سال ڈھونڈنا پڑتا تھا، پوچھنا پڑتا کہ شہر میں کوئی مسجد ہے کیا ہے کیا. اب یہ بھی مطالعہ دیکھا ہندوستان کی سطح پر کہنا چاہیے کہ اگر کہیں گئے ہم اور کسی مسجد میں کسی جگہ کوئی مل گیا اللہ کا بندہ کہ جس کو میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ رفع دین کر رہا ہے، ایسا نکلے کوئی بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، بڑی قوت اور خوشی ملی. تو ایسا ماحول تھا. یہ جو ماحول بدلا کس بنیاد پر بدلا؟ تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی کوششیں اور محنتیں ہیں. لیکن ایک اور بات ہے کہ اس کو تصور کرنا چاہیے. کیا ہے وہ؟ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سعودیہ کو گئے، ہے نا، عرب کو گئے، اور وہاں جانے کے بعد وہ جو پروپیگنڈے تھے نا، غلط فہمیاں جو پھیلائی گئی تھی، ان غلط فہمیوں کے مطالعے کا کو سمجھنے قریب ہوئے. کہتے ہیں کہ نبی کو مانتے ہی نہیں ہے. ان سے بڑھ کر نبی کو ماننے والا کون ہے؟ کہتے ہیں کہ اولیاء کا احترام کرتے نہیں ہے. ان سے بڑھ کر اولیاء کا احترام کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ائمہ کو نہیں مانتے. تو ائمہ کو نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ائمہ کو نبی نہیں بناتے. ائمہ یہی ذریعے سے تک دین پہنچا ہے. ان کو نہیں مانیں گے تو دین کہاں سے آئے گا؟ ہم کو انہیں کے واسطے سے آیا، وہ تو مانیں گے لیکن انہیں پر وہ نہیں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ان کے واسطے سے آگے بڑھیں گے. کہاں بڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. ہم تو اس بات کے خلاف ہے نا کہ یہی رکنا نہیں ہے. نبی کو جو کیا اماموں کا رتبہ، اماموں کا رتبہ، اللہ علی نے کہا کہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے. تو یہ جو ہے نا، ہم تو اس صورتحال کے مخالف ہیں. وہاں جا کے پتا چلا کہ بات تو ایسی ہے. تو یہ تبدیلیاں آئی ہیں اور آج ہم تو بے فکر ہو گئے. بے فکری بات نہیں ہے، بہت ہے کیا ہے چلتا بہت ہے. اس لیے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صورتحال پیدا ہو ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ جو آج صورتحال ہے اچھی صورتحال ہے. اللہ کا فضل ہے کہ آج اہل توحید جگہ بجگہ نظر آ رہے ہیں اور اتباع سنت کے مناظر بالکل عام ہیں. اب اجنبیت نہیں محسوس ہوتی اور غربت کا دور نہیں ہے. بہت حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے. اور شہر کے جس کونے میں جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی مسجد مل جائے گی کہ جہاں آپ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سنت کی بنیاد پر نماز کی ادائیگی وغیرہ کر سکے. تو یہ سب کس بنیاد پر ہے؟ غلط فہمیاں دور ہونے کی بنیاد پر. تو پہلے میں کوششیں کی، باہر سے کچھ اثرات آئے. بات جو کہنے کی ہے کیا ہے وہ پہلوں نے جو کوشش کی، اب انہیں کی کوششوں کا پھل کا رہا ہے. کچھ ہم کو بھی کرنا ہے، ہم کو بھی کرنا نہیں کرنا ہے. ایسا دکھتا ہے کہ ہم ذرا ٹھنڈے پڑ گئے ٹھنڈے. اور پرسوں علماء کا پروگرام تھا، ایک جامع سلفیہ بنارس کے ایک استاد آئے.
انہوں نے ایک بات کہی کہ اب ہماری دعوت کا دائرہ کیا ہے، سمٹتا جا رہا ہے، دائرہ سمٹتا جا رہا ہے. منہج کے اندر بھی مناہج آپسی میں کیا ہے، لڑ رہے اور آپسی میں باہر جانے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا. کیوں ہے یہ؟ کیوں ہے؟ اسلاف نے جو قربانی دی ہے ان کو یاد کرنا چاہیے، اور ہم کو بھی اس سلسلے میں حصہ لینا کہ کیا ہے ہمارے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے نا، کر دی گئی ہے، ہم ان کو دور کریں. ہم ان کو دور کریں گے. یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جو غلط فہمیاں پیدا کر دی جائے ان کو دور کرنا. اس لیے کہ غلط فہمیوں سے شیطان کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے. دو باتیں سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں آپ کی زوجہ آئی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے. باتیں ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے بات جگہ ٹھہرے ہوئے باتیں ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو انصاری صحابی گزر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے ایک خاتون کے ساتھ ٹھہرے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جلدی سے گزر جانا چاہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسلکما، ٹھہرو، انہا صفیہ بنت حوی، یہ میری بیوی صفیہ بنت حوی ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ. اللہ پاک ہے، اللہ کا رسول. آپ کے سلسلے میں بھی کوئی بات پیدا ہو سکتی کہ ہمارے ذہن میں میں نے یہ سوچا کہ تم آگے بڑھ جاؤ، اور پھر شیطان کیا کرے. شیطان کے سلسلے میں کہا کہ ان الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، شیطان تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے، تمہاری رگوں میں اس طرح خون دوڑتا ہے. یہاں سے تو زبانی لے کر گئے اور آگے چل کر شیطان نے بدگمانی پیدا کر دی. کون تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عورت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. کیا ہے جو عقیدت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، شیطان اس کو کیا کر دے گا، درار پیدا کر دے گا. غلط فہمی کو دور کر کے جاؤ یہاں سے، تاکہ شیطان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے نا. یہ ایسے بہت سارے مواقع ہیں، خاص طور پہ غزوہ بنو مستلق سے لوٹتے ہوئے شدید قسم کی بدتمیزی کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اس نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین قسم کی گستاخی کی ہے. کیا کہا؟ ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے نا، مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے زیادہ ذلیل ہے اس کو نکال دے. سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اپنے کو مراد دے رہا ہوں، خود کو کہہ رہا. اور سب سے زیادہ ذلیل کون ہے؟ نعوذ باللہ کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا. تو یہ انتہائی درجے کی کیا ہے، اس کی طرف سے بدتمیزی ہے. اور پھر اسی غزوے سے واپسی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام بھی لگایا گیا. اس طرح کی صورتحال ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، عمر کے سلسلے میں یہ بات ہے، کہیے کہ آپ اجازت دیں گے تو میں اس دشمن کی، اللہ کے دشمن کی گردن اس کے سر سے، اس کے جسم سے الگ کر دیتا. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کہ اس لیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے. تو غلط فہمیاں پیدا کر دیں گے. ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے کہ جو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو. ہم کو کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر ہم سمجھ لیں کہ غلط فہمیاں ہوئی ہے تو ان کو دور کرنے کی کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے. اب ایک بات ہے، میرے پاس آئے بات ساتھی، اپنے قریب کی مسجد کا مسئلہ ہے، کہا کہ ہم ساتھیوں کو لاتے لائے گئے، مطلب عجیب تجربہ ہو گیا. تجربہ کیا ہے؟ تجربہ یہ ہے کہ سب بندی ہوئی. اب غیر قیدی ساتھی تھا، چلا کیسے ٹھہرے گا؟ اس کو جیسا معلوم تو ویسے ٹھہرے گا. ٹھہرا میں جا رہا چاروں کا فاصلہ تو کیا تو ایسا. اب نمازی میں کسی نے کیا کیا پیچھے، اب وہ عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے دو چار ہو گئے. کیا اب یہ جو کیا نا، اب کرنے والے کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہے نا، لیکن کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ تو غلط ہے. اب بتایا مجھ کو ساتھی نے کہ اب لوگوں کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں وہ تو الگ ہی کوشش کرو، عجیب و غریب معاملہ کر دیتے لوگ. ظاہر سی بات ہے کس طرح اچانک کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیں گے، وہ تو عجیب و غریب کیفیت سے دو چار ہو سکتا ہے. وہ نماز میں یہ کیا ہوا؟ اور اگر مضبوط دل کا نہیں، کمزور دل کا ہوا تو پھر تو حادثہ تو نہیں ہونے والا میرے ساتھ. سوچ سکتا نا، تعلیم، تبلیغ، دعوت وغیرہ یہ ہماری ذمہ داری.
اسی کا ایک حصہ کہ ہم غلط فہمی کو دور کریں گے. دعوت اور تبلیغ کرنے کے سلسلے میں ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں میں ہمارے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو. صحیح طریقہ اختیار کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشاب کر لینے دو. کیا کہا؟ کر لینے دو. پھر سمجھایا کہ یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. اتنا کچھ ہو گیا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر دعا کر رہا, اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کرنا اور کسی پر نہیں کرنا. دوسروں ڈانٹ لگائے کیا ہے, اتنا خوش ہو گئے. یہ جو اخلاق ہے نا, ہمارا کردار, یہ غلط فہمی کو دور کرنے میں اپنا اثر رکھتا ہے. اس لیے ہم کو محنت کرنی ہے ظاہری طور پر, اور پریکٹیکل میں بھی محنت کرنی ہے. یہ سوچ کر محنت لے کے جو روشنی اپنے سینے میں ہے نا, اللہ نے آج پروپر کر دیا, اللہ کا شکر ہے. تو اس شکر گزاری کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس روشنی کو کیا کریں گے, عام کریں گے, پھیلائیں گے. عام کریں گے, پھیلائیں گے. محنت کر سکتے اس سلسلے میں کریں گے تو صحیح طریقے پر کریں گے, غلط فہمی کو دور کریں گے, اور ایسی حرکتوں سے بچیں گے کہ جن سے دوسروں میں ہمارے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا. یہ مختصر سی میں نے آپ کے سامنے کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ پہنچنا ہے 8:15 بجے تک, تو اس لیے معذرت, اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں. بات جو آئی آپ کے سامنے, اللہ کرے کہ وہ کام کی باتیں ہوں اور ہم سب ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں ہماری زندگی میں. آمین و آخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah. Right? क्या हुआ मान लो
نہیں لکھا ہے پر